بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ذعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون وإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولهم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب ولا يخفف عنهم ولهم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربما 14واں پارہ سورہ نحل 16ویں صورت اس کا رکو نمبر 11 اور 12 تلاوت کیا آیت نمبر 77 سے شروع ہو رہا ہے وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض اور آسمان و زمین کے غیبی امور کا علم صرف اللہ کو ہے وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ اور قیامت کا معاملہ تو
پلک جھپکنے کی طرح ہوگا، یا قیامت اس سے بھی جلد واقع ہو جائے گی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں پیدا کیا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون، اور اسی اللہ نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا انہوں نے مشرکین نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ وہ آسمانی فضا میں کیسے مسخر فرمانے لائی کے تابع ہیں۔ ما یمسکہن الا اللہ، کہ جنہیں صرف اللہ ہی تھامے ہوئے ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں بھی ایمان والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ ہی نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا۔ وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور چوپایوں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے گھر، خیمے بنا دیے، تستخفونہا یوم ظعنکم ویوم اقامتکم، جنہیں تم سفر، حضر کے دنوں میں ہلکا پاتے ہو، اور ومن اصوافہا واوبارہا واشعارہا، اور ان جانوروں کی اون، روؤں اور بالوں سے گھریلو اشیاء، اور اثاثا ومتاعا الی حین، ایک مدت تک استعمال کی چیزیں بناتے ہو۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور اللہ ہی نے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے تمہارے لیے سائے بنائے، پہاڑوں میں تمہارے لیے غار پناہ گاہ بنائے۔ وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر، اور ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور وسرابیل تقیکم بأسکم، ایسی زرہیں، جنگی لباس بھی جو تمہیں لڑائی کے وقت دشمن کے وار سے بچاتی ہیں۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، وہ اللہ اسی طرح تم پر اپنی نعمتیں مکمل کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ فإن تولوا فإنما علیک البلاغ المبین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی اگر وہ مشرکین حق سے منہ موڑتے ہیں تو آپ کے ذمے تو صرف واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہی ہے۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون، وہ مشرکین اللہ کی نعمتوں کو پہچاننے کے باوجود بھی حق ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، اور ان میں سے اکثر ناشکرے ہی ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، پھر اس وقت کفار کو نہ تو بولنے کی اجازت دی جائے گی اور نہ ہی توبہ کا موقع دیا جائے گا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو پھر ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں ایک لمحہ کی مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب مشرکین اپنے دنیا میں بنائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے، قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ، کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہی ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم آپ کے سوا پکارا کرتے تھے۔ ہاں، وَأَلْقَوْا إِلَيْهِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور اس دن وہ مشرکین اللہ کے سامنے اپنی فرما برداری کا اقرار کریں گے، اور وہ اللہ پر جو الزام تراشی کیا کرتے تھے سب بھول جائیں گے۔ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ، جن لوگوں نے بھی خود بھی کفر کا راستہ اختیار کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھی روکا، ہم انہیں دوہرا عذاب دیں گے، اس لیے کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور یاد کیجئے جس دن ہم ہر امت پر انہی میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، انہی میں سے، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان سب پر گواہ کی حیثیت سے پیش کریں گے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور یہ اسی گواہی کی تیاری ہے کہ ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل فرمائی ہے کہ جس میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً، جو مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے، وَبُشْرَىٰ، اور خوشخبری ہے، للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔